امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. آئیں آج ایک کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ بچے اسکول کیوں نہیں جاتے. میں تمام وجوہات پر بات نہیں کر سکتا، سینکڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ کامن وجوہات پر. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے اسکول نہیں جا سک رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن پیرنٹس ان کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکول چلے جاؤ یا چلی جاؤ. اسی طرح کلینک میں ایک بچی کو لایا گیا جس کی ایج تھی کوئی 14 سال. اب ان کا جو مسئلہ تھا کہ یہ اسکول نہیں جا رہی اور اس کو بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں. اب یہ بے ہوشی جب ان کی ٹیسٹنگ کرائی گئی تو سارے ٹیسٹ اس کے نارمل تھے. اب بچوں سے بات ڈسکس کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے دوست کون ہیں، تمہاری فیوریٹ ٹیچر کون ہے، تمہارے سبجیکٹس کون سے ہیں. اب میں نے یہ جو بات کی نا 3 سوال، اس میں کوئی 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے جب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بچے بتاتے ہیں. تو پھر اس بچی نے یہ بتایا کہ میری جو فیوریٹ ٹیچر ہے اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اسکول چھوڑ رہی ہے. اس کے بعد میری گھبراہٹ بڑھ گئی ہے. اب گھبراہٹ بڑھتی ہے تو یہ بچی ایک نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی جاتی ہے، اور ساری پھر فیملی پریشان ہو جاتی ہے. تو ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو کوئی اس کو اسپرٹ سنگا رہا ہوتا ہے، جس طرح عموماً ہاسپٹلس میں کیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس طرح کرنا مریض کو انسلٹ کرنا ہے. تو اس کا کاز بڑا آبویس تھا کہ ٹیچر کی وجہ سے، ٹیچر کی جب فیئر ویل پارٹی ہوئی اس کے بعد اس بچی کی گھبراہٹ بڑھ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی. تو یہ ہوا ایک کاز. اس کے علاوہ بہت سارے بچے جن کو سوشل انزائٹی ہوتی ہے، جن کو پبلک اسپیکنگ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، جو بڑے ہوتے جاتے ہیں 9ویں 10ویں میں پہنچتے ہیں تو ان کی پبلک ایکسپیکٹیشنز، سوسائٹی میں بات کرنے کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، تو ان پر پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. اب چونکہ والدین کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ شرمیلا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب دوسروں کے سامنے وہ بچے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، احساس کمتری کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک جانو چپ کرے تو اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ میں نے بتائی تھی کہ بہت سارے بچے، ایک بیماری ہے ADHD، کہ جو فوکس نہیں کر سکتے، جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ بار بار بھول جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی کافی بچے اسکول سے ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یا اس کے علاوہ بے شمار اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے نہیں جا رہے ہوتے. کچھ ضد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کو اسکول کے بعد جانے میں گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا جو زیادہ میں نے آپ کو کانسیپٹ سمجھایا، اس میں یہ کوئی نفسیاتی بیماریاں نہیں ہیں کہ اس میں اس کی کہ کوئی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دوائی سے نہیں ہے. اس میں والدین کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بچے سے بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ چلتے پھرتے پوچھ لیا کہ ہاں کیا ہوا، کیوں اسکول نہیں جا رہے ہو، چلو اسکول کے لیے ریڈی ہو جاؤ. اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، آدھا گھنٹہ بچوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ کوئی ایشو ہے تو اس کو ڈسکس کیا جائے اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، بجائے اس کے کہ پریشر دیں. یاد رکھیں، سمپل سی ایک مثال ہے، اگر ایک گاڑی کے اسپیڈو میٹر میں 100 سے اوپر کی اسپیڈ ہی نہیں ہے تو اگر آپ جتنا ایکسیلریٹر پریس کریں گے اسپیڈ نہیں بڑھے گی، انجن سے آواز آئے گی. تو اسی طریقے سے ہر انسان کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کو پریشر نہیں دینا چاہیے. تو میں نے سوچا یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں میں ڈیلی لائف میں لرن کر رہا ہوتا ہوں، انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں، پریکٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ان کو آپ تک پہنچایا جائے. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.